بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ تو آج سنڈے ہے اور سنڈے والے دن آج تقریباً 11 بجے ہے اور ہم جائیں گے ادھر اپنے گاؤں سے منگوارہ۔ تو منگوارہ تقریباً 10-15 کلومیٹر ہم سے دور ہے، تو موٹر سائیکل پہ جائیں گے اور ادھر کچھ شاپنگ وغیرہ ہے۔ تو ادھر ماشاءاللہ ہم منگوارہ میں ایک چائنا مارکیٹ میں آئے ہیں۔ ادھر بہت ساری چیزیں وغیرہ پڑی ہے، تو ادھر ہم ایک دکان پہ آتے ہیں، یہ بریسلیٹ وغیرہ ہے، تو ادھر سے ہم ایک بریسلیٹ وغیرہ خریدے۔ اس کے بعد دوسری طرف یہ بچے کچھ کھلونے وغیرہ ہے، تو ادھر سے اپنے بیٹی کے لیے ایک کھلونا خریدتے ہیں۔ یہ مختلف ویرائٹی میں ہے اور مختلف شیپ اس میں بنائی ہے، تو بچے اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ سودی 100 روپے ڈالو۔ یہ دوسری طرف بھی بچوں کے مختلف کھلونے وغیرہ پڑے ہیں ہر طرف۔ آگے یہ شوز وغیرہ پڑے ہیں، تو میں اپنی بیٹی کے لیے ایک جوڑا خریدنا چاہتا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو یہ والا جوتا میں نے پسند کیا ہے اپنی بیٹی کے لیے، تو یہ لے جاؤں گا۔ یہ تقریباً 400 روپے کا پڑا ہے مجھے۔ ادھر ایک اور مارکیٹ میں آتے ہیں، ادھر سے جراب وغیرہ، تو جب بھی بازار آنا پڑے تو گرمی وغیرہ کا جوس پینا چاہیے، کیونکہ یہ بالکل پیور ہوتا ہے، سامنے آپ کے سامنے وہ گنے سے نکالے گا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو آج گنے کا جوس بھی پیتے ہیں۔ موسم ٹھنڈا بھی تھا، لیکن پھر بھی گنے کا جوس پینا چاہیے۔ اس کے بعد ایک ڈرائی فروٹ کی دکان میں آئی۔ ہمارے منگورہ کا سب سے بڑا ڈرائی فروٹ دکان ہے انصاف ڈرائی فروٹ، تو ادھر سے میں تھوڑا ڈرائی فروٹ خرید رہا ہوں۔ ادھر درمیان میں رک گیا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ ایوب برج ہے۔ تو ہمارے علاقے کو اور منگورہ کو جو برج جوڑتا ہے، یہ وہی برج ہے، ایوب برج، اور یہ ہمارے علاقے کا سب سے بڑا دریا ہے۔ تو اس وقت یہ بہت کم ہو چکا ہے، کیونکہ سردیاں ہے اور سردیوں میں یہ بہت کم ہوتا ہے، گرمیوں میں یہ بہت زیادہ پھر ہوتا ہے۔ تو یہ ادھر سے لے کر اور ایسے چلتے چلتے وہاں تک یہ اس کا علاقہ ہے۔ تو اور یہ تھارے، یہ اس کے ذریعے ہمارے طرف بجلی آتی ہے۔ تو یہ بین سے یہ بھی لوگوں نے لائی ہے اس کو پانی پلانے کے لیے۔ تو اس سائڈ پہ گرمیوں میں لوگ نہاتے ہیں، اور یہ اس سائڈ پر ایک بائی پاس بنا ہوا ہے، ادھر بہت سارے ہوٹل وغیرہ ہیں، اور ہمارا علاقہ ادھر سے دکھتا ہے۔ یہ وہ جو پہاڑی ہے نا، ادھر تھوڑا دن ہے ابھی، تو وہ پہاڑی ہمارے گاؤں کی ہے۔ تو ادھر ایک دیوار دکھتا ہوگا، میں تھوڑا زوم کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں دن کی وجہ سے اور میرے موبائل کا کیمرہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ آپ کو دکھ سکے۔ یہ دیکھو، یہ ایک جالا ہے، یہ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو میں گھر پہنچ چکا ہوں، تو آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا شاپنگ کی ہے۔ تو یہ 2 جوڑے میں نے اپنے بانجے کے لیے لیے ہے، انہوں نے پیسے دیے تھے کہ ہمارے لیے 2 جوڑے لاؤ، تو یہ سردیوں کے جوڑے ہیں، تو یہ اس کے لیے ہم نے 2 جوڑے خرید لی ہے۔
تو ماشاءاللہ کلر بھی بہت ہی اچھا ہے، ان کو بہت زیادہ پسند آیا، اور کوالٹی بھی۔ اس کے علاوہ یہ وہ جوتی ہے جو میں اپنی بیٹی کے لیے لایا تھا، تو آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ میں نے خریدی ہے یہ ڈرائی فروٹ ہے، اخروٹ، اور اس کے علاوہ یہ اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے لیے میں نے ایک بنین وغیرہ خریدے ہیں۔ کیونکہ ادھر ہمارے گاؤں میں سردیاں شروع ہوئی ہے تو یہ پہننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اور اپنی بیٹی کے لیے میں نے پاجامہ وغیرہ بھی خریدا ہے، اچھی کوالٹی والی، یہ دیکھیں۔ اور یہ وہ جورابیں ہے جو میں نے خریدے تھے اپنے لیے۔ اور یہ جورابیں میں نے اپنی بیٹی کے لیے خریدی ہے، تو یہ بھی سردیوں والے جوراب وغیرہ ہے۔ اور اپنے لیے میں نے یہ کوٹ خریدا ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ سردیوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بہت جب زیادہ سردی پڑتی ہے اس وقت یہ استعمال کرنا ہوتا ہے، تو اس سے یہ ٹوپی وغیرہ یہ بھی الگ ہوتی ہے۔ تو ابھی پہن کر دکھاتے ہیں آپ کو۔ ماشاءاللہ مجھے تو یہ کوٹ بہت ہی پسند آیا ہے، اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ یہ کوٹ آپ کو کیسے لگا۔ مجھے تھوڑا یہ رنگ پسند نہیں ہے، لیکن کوٹ بہت ہی خوبصورت ہے۔ بخیر، تو آج پیر کا دن ہے، اور رات کو اتنی ژالہ باری ہوئی تھی تقریباً 2 بجے، تو میں آپ کو ویڈیو بھی لگا کے دکھاؤں گا۔ بہت ہی زیادہ ژالہ باری ہوئی ہے، باہر جو درخت وغیرہ ہے ان کے پتے بھی گر چکے ہیں۔ باہر جب جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی صبح کا ٹائم ہے اور 14 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، سردی بھی کافی پڑ رہی ہے، اور ابھی بھی تھوڑا تھوڑا بارش ہو رہا ہے، اور آسمان ماشاءاللہ موسم بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی زبردست ہو رہا ہے۔ تو ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑ وغیرہ، یہ ہمارے گھر سے نظر آ رہی ہے، تو ماشاءاللہ اس کا نظارہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو اب ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد باہر اسکول میں جاتے ہیں ڈیوٹی کے لیے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ باہر کا کیا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا گاؤں ہے، رات کے تقریباً 2 بجے ہے، ایک بندی میں ویڈیو کی تھی۔ یہ ماشاءاللہ موسم خوبصورت ہے، لیکن یہ ذرا باری بہت ہی خطرناک ہے، تو جو فصل وغیرہ ہے اس کو بھی تباہ کرتی ہے، اور بھی بہت زیادہ نقصانات کرتی ہے۔ تو موسم تو اس نے بہت ہی ٹھنڈا کیا، لیکن نقصانات بھی اس کے بہت ہی زیادہ ہے۔ تو یہ بھی دیکھیے ایک اور بندے نے یہ ویڈیو کی تھی، تو اس میں یہ ژالہ باری آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے برف ہوئی ہو ادھر ہمارے علاقے میں۔ یہ گھر کے اندر ایک خوبانی کا درخت ہے، اس کا یہ حال ہوا ہے۔ ان درختوں کا کیا حال ہوا ہے، یہ دیکھ، یہ حال ہوا ہے۔ یہ اسکول ہے، ادھر میں بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ یہ ہمارے گھر کے باہر ایک نہر بہتا ہے، ابھی بھی بارش ہو رہی ہے، تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی۔
تو دوپہر کے ٹائم میرا ایک پارسل آیا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤ۔ یہ میں نے دراز پہ آرڈر کیا تھا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دراز پہ پیک چیز ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ صحیح ہوتی ہے، لیکن یہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں دراز پہ آرڈر کیا ہے، اور یہ ٹانگوں کا ایک گرم چیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹانگوں پہ درد وغیرہ نہیں آتا۔ جب ٹھنڈے ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ درد آتا ہے، تو جب یہ لگاؤ تو پھر درد وغیرہ نہیں آتا۔ ہمارے علاقے میں چونکہ سردیاں زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے تو دراز پہ بعض لوگ صحیح چیزیں بیچتے ہیں، بعض لوگ غلط چیزیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز دراز پہ منگوانا چاہتے ہیں تو آپ جو بھی چیز منگوا لیں تو اس کے نیچے کمنٹ میں آپ لوگوں کی کمنٹ ضرور دیکھ لیں کہ لوگوں کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں۔ اور بعض لوگوں نے وہ چیزیں خریدی ہوتی ہے، تو اس نے بھی اپنی طرف سے تصویریں اپلوڈ کی ہوتی ہے، تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح سے یہ ٹانگوں پہ لگاتے ہیں، یہ شلوار کے نیچے۔ تو میں آپ کو اوپر ایسے دکھا رہا ہوں کہ آپ بھی اگر منگوانا چاہیں تو یہ تقریباً مجھے ڈیلیوری کے ساتھ 1430 روپے کا پڑا ہے، ویسے 1200 روپے کا ہوتا ہے۔ تو ادھر اب بازار میں آتے ہیں، چونکہ سردی ہے اور سردی کے موسم میں مجھے بھی سوپ بہت زیادہ پسند ہے، اور گھر والوں کی بھی خواہش تھی کہ ہمیں سوپ بنا کر دکھاؤ، کیونکہ سردی میں زکام وغیرہ بھی ہوتا ہے، سینہ وغیرہ بھی خراب ہوتی ہے، تو گھر میں بچوں وغیرہ کے بھی زکام ہے، تو میں نے سوچا اور گھر والوں کی بھی فرمائش تھی کہ سوپ بنایا جائے۔ تو سوپ کے لیے 3 سرکے وغیرہ یہ بہت ہی لازمی ہوتی ہے، تو میں نے یہ دکان سے تقریباً 450 روپے کے لیے ہے۔ اور ابھی ایک چکن کی دکان میں آیا ہوں، تو اس سے ایک لیگ پیس لے گئے جو ڈبل ہوتا ہے، تو یہ ہم نے وزن کیا اور یہ تقریباً 200 روپے کا ہمیں پڑا ہے۔ تو شام کے وقت ہم اپنے جوتوں کو لگائیں گے رنگ۔ یہ ویسے جوتے ہمارے سرخ رنگ کے تھے، لیکن یہ سرخ کلر پالش سے بھی صحیح نہیں آتا، اور میں نے کلر بھی کیا لیکن صحیح نہیں آتا، بعض جگہ تیز ہے اور بعض جگہ بہت ہی کمزور ہے۔ تو یہ جوتے وغیرہ اتنے دن اس کے نہیں ہوئے، تقریباً 1 سال میں نے پہنے ہیں، 1 سال میں 2-3 مہینے، تو اس کا رنگ وغیرہ مجھے پسند نہیں آیا تھا، تو ابھی میں اس کو کالا رنگ دے رہا ہوں۔ تو یہ رنگ بہت ہی سستا ملتا ہے بازار سے، تقریباً 120 روپے کا میں نے لیا، لیکن جب آپ ایک دکاندار کو دیتے ہیں کہ میرے جوتوں کو رنگ لگاؤ، تو کہتے ہیں کہ 400-500 روپے پہ آپ کے جوتوں کو رنگ لگائیں گے، حالانکہ یہ ایک ڈبہ رنگ کا 120 روپے کا پڑتا ہے۔ تو ماشاءاللہ دونوں جوتوں کو ہم نے رنگ لگایا ہے، لیکن ابھی اس کو دوبارہ رنگ لگانا پڑے گا، لیکن ابھی میں اس کو دوبارہ رنگ نہیں لگاؤں گا، تقریباً 1 سے 2 ہفتہ میں اس کو پہنوں گا اور اس کے بعد اس کو دوبارہ رنگ لگاؤں گا۔ تو ماشاءاللہ ابھی سوپ بناتے ہیں۔ تو سوپ کے لیے سب سے پہلے ہم نے چولہا جلایا اور ایک برتن اس پر رکھتے ہیں، اور حسب ضرورت اس میں پانی ڈالتے ہیں۔ جتنا آپ سوپ بنانا چاہتے تو اس میں آپ پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن پانی بہت بھی زیادہ نہ ڈالو، کیونکہ پھر سوپ کا وہ ذائقہ وہ خراب ہو جائے گا، اچھی طرح نہیں آئے گا۔ اور یہ لیگ پیس ہم نے اس وجہ سے لی ہے کہ اس کا ذائقہ جو چیسٹ کی پیس ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک بڑی الائچی میں نے اس میں ڈالی تاکہ جو چکن کا اسمیل ہے وہ بھی دور ہو جائے، اور 1 چمچ اس میں نے نمک ڈالی ہے۔ تو جب یہ چکن اچھی طرح گل جائے تو اس کو اتارنا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ چکن اچھی طرح یہ پک چکا ہے اور گل چکا ہے، تو اب میں نے چولہے اور گیس کو بند کیا۔ تو چکن کو اتارتے ہیں اور اس کو گرم اس کے ریشے بنانے ہیں، جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر ریشے صحیح نہیں بنتے، اور یہ بڑا والا الائچی ہم نے اس سے الگ کیا۔ تو ماشاءاللہ اس کے اچھی طرح ریشے بن چکے ہیں، تو اب یہ اس میں ڈالیں گے، اور چونکہ ویڈیو بنانے کے لیے کوئی اور میرے پاس نہیں تھا تو میں نے خود ویڈیو بنائی، تو بعض چیزیں مجھ سے مس ہو گئی۔ تو یہ آدھا چمچ میں نے اس میں چکن پاؤڈر ڈال دیا، اور آدھا چمچ میں نے اس میں کالی مرچ ڈالی تھی۔ اور اب اس کے لیے ایک چیز بناتے ہیں، پانی ہے، اور اس پانی میں میں نے ڈالا ہے کارن فلور، نشاستہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ نشاستہ تقریباً یہ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کو گاڑھا پسند ہو سوپ تو آپ اس میں 9-10 چمچ ڈالیں، مجھے گاڑھا پسند ہے تو میں نے 9-10 چمچ ڈالے، آپ اس سے کم بھی ڈال سکتے ہیں۔
1 चम्मच मैंने नमक इसमें और डाला और 2 अंडे मैंने तोड़ के साइड पे रखे हैं। तो जो कॉर्नफ्लोर मैंने पानी में हल किया था तो इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर चम्मच इसमें हिलाएंगे। और ये 2 अंडे मैंने इसमें जो तोड़े थे साइड में रखे थे, तो ये भी इसमें डालकर चम्मच को थोड़ी देर के लिए इसमें नहीं हिलाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच हिलाएंगे तो ये और भी इससे गाढ़ा हो जाएगा और जायका भी इसका बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बनेगा। तो माशाल्लाह सूप हमारा तैयार हो चुका है। मैंने बहुत दफ़ा सूप बनाया है, लेकिन ये सूप मैंने जब टेस्ट किया तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आया था। इन सर्दियों के दिनों में आप भी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सूप बना सकते हैं। तो बनाना इसका बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल तरीक़ा नहीं है कि हम कैसे बनाएंगे। और ये तो गाढ़ा और पतला करने का तरीक़ा में भी मैंने आपको सिखाया। अगर ज़्यादा गाढ़ा आपको पसंद हो तो कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डालें, और अगर पतला पसंद हो तो कॉर्नफ्लोर थोड़ा डालें, इसमें कोई मसला नहीं। तो इसमें थोड़ा मिर्च और मैं डालूँगा, क्योंकि ये काली मिर्च मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं इस सूप में। तो ये अंडे इसके लिए मैंने उबाले थे, तो अंडे इसके ऊपर रखे गए। और ये तीनों जो सिरके थे ये पकाने के वक्त भी मैंने इसमें डाले थे, लेकिन उसकी भी वीडियो ना बना सका। तकरीबन 3 से 4 चम्मच सोया सॉस और ये चिली सॉस और वाइट सिरका तीनों इसमें पकाने के वक्त भी मैंने डाला था, और इस वक्त भी ये थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल रहा हूँ। तो माशाल्लाह हमारा सूप तैयार हो चुका है। तो आज इधर हम अपना व्लॉग करते हैं ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।